کیا آپ برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن کبھی سوچا کہ کہیں ہم دعا کرتے وقت ایسی غلطیاں تو نہیں کر رہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا دعا صرف الفاظ کا نام ہے یا اس کے بھی آداب اور شرائط ہیں؟ قرآن و سنت ہمیں دعا کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں؟ آئیے اس اہم موضوع کو قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ دعا اسلام کی عظیم ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اس لیے دعا صرف اپنی ضرورت بیان کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، امید اور بندگی کا اظہار بھی ہے۔ ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ دعا مانگتے وقت سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اخلاص بنیادی شرط ہے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے کیونکہ عبادت اور دعا کا اصل حقدار صرف اللہ ہے۔ جب بندہ پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ دعا کرتے وقت ایک عام غلطی جلد بازی ہے۔ بعض لوگ چند دن یا چند ہفتے دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے مومن کو صبر اور امید کے ساتھ دعا جاری رکھنی چاہیے۔ ایک اور اہم بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے۔ دعا کرتے وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعا سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ دعا قبول ہونے کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کبھی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے، کبھی اس سے بہتر عطا ہوتی ہے یا کسی نقصان سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ حرام کمائی بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک مشہور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام ذرائع سے ہو۔ پھر فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال رزق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ گناہوں پر اصرار کرنا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل گناہ کرتا رہے اور توبہ کی طرف توجہ نہ دے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ توبہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا کرتے وقت غفلت بھی مناسب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ دعا دل کی توجہ اور یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ اگر انسان صرف زبان سے الفاظ ادا کرے اور دل حاضر نہ ہو تو وہ دعا کے اصل ادب سے محروم رہ سکتا ہے۔ بعض لوگ صرف مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسانی میں غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر بندہ خوشحالی اور تنگی دونوں میں اپنے رب سے تعلق قائم رکھے تو یہ ایمان کی خوبصورتی ہے۔ دعا میں تکبر یا بے ادبی سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دعا میں انکساری، امید اور ادب ہونا چاہیے، نہ کہ غرور یا اللہ سے مطالبے کا انداز۔ دعا کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا مستحب ہے اور آخر میں بھی درود پڑھنا بہتر ہے۔ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے جیسا کہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کسی گناہ یا رشتہ داری توڑنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک دعا میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو اور بندہ جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول کے دائرے میں رہتی ہے۔ صرف دنیا مانگنا بھی مناسب نہیں۔ قرآن ہمیں ایسی دعائیں سکھاتا ہے جن میں دنیا اور آخرت
دونوں کی بھلائی شامل ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے لیے صرف عربی زبان ضروری ہے، حالانکہ فرض نماز کے بعد انسان اپنی زبان میں بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اہم بات اخلاص اور ادب ہے۔ دعا کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کامیابی، صحت یا رزق کی دعا کرے مگر محنت نہ کرے تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل طرز عمل نہیں۔ اسلام دعا اور عمل دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے بھی ویسی ہی دعا کرتا ہے۔ قبولیت کے بعض اوقات کا بھی ذکر احادیث میں آیا ہے، جیسے سجدے کی حالت، اذان اور اقامت کے درمیان، فرض نمازوں کے بعد، بعض اذکار، جمعہ کے دن ایک خاص وقت، سفر کے دوران اور رات کے آخری حصے میں۔ ان اوقات میں دعا کی خصوصی اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے اوقات میں دعا نہیں کی جا سکتی۔ والدین کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا کے بارے میں بھی احادیث میں خصوصی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حق میں بھی خیر کی دعا کرے۔ دعا کرتے وقت آواز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی اور آہستگی سے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے، نہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز اور نہ ایسی خاموشی کہ خود انسان بھی نہ سن سکے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی غلط ہے، اگر حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ مومن کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بہت وسیع بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دعا کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ مومن جانتا ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے اور وہ اپنے بندے کے حق میں بہتر جانتا ہے، اس لیے اگر دعا کا نتیجہ ہماری خواہش کے مطابق نہ بھی ہو تو بھی اللہ کی حکمت پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا صرف ضرورت کے وقت کا عمل نہیں بلکہ ایک مومن کی روزانہ کی عبادت ہے۔ جو شخص ہر حال میں اپنے رب سے تعلق قائم رکھتا ہے وہ سکون، امید اور اللہ کی قربت محسوس کرتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، دعا مانگتے وقت جلد بازی، مایوسی، حرام کمائی، گناہوں پر اصرار، غفلت، تکبر، گناہ یا قطع رحمی کی دعا اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی جیسی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ اخلاص، صبر، حلال رزق، حسن ظن، توبہ اور قرآن و سنت کے بتائے ہوئے آداب کے ساتھ دعا کرنا ایک مسلمان کی شان ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے اور اپنی کامل حکمت اور رحمت کے مطابق اس کا بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دعا مانگنے، اس کے آداب پر عمل کرنے اور اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔